السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام و برادران اسلام، مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی تھی اور دین اسلام کی خاطر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آج 8 سال کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور شاہانہ انداز میں مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ 10,000 قدسیوں کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ بہت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ کس صحن حرم میں؟ جس میں آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار دست بستہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو شاعر اور مجنون کہا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو کاہن کہا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر تلواریں چلائی تھیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے سامنے موجود تھے۔ غرضے کی تمام دشمنان اسلام مسلمانوں کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے تو انسانی سروں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، اور آپ کے صحابہ بھی اس وقت ایسے پرجوش تھے کہ وہ صرف آپ کے ایک اشارہ کے منتظر تھے۔ ان کے سینوں میں گزشتہ مظالم کے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلتا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلواریں تھیں، ہماری گردنیں تھیں، آج ہماری تلواریں ہوں گی، تمہارے گلے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا، اے سعد، تم کس کی اجازت سے یہ جملہ کہہ رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں ان کو ڈرا رہا ہوں، ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اور ان کو دھمکیاں دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری زبان پر انتقام کی آواز بلند ہوتی ہے تو میرے ضمیر کو چوٹ پہنچتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب مکہ کے چوراہے پر حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا تھا، جب دنیا کفر کا چودھری ابو جہل 80 سالہ بوڑھی سمیہ کو گرفتار کر کے کہتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ اے سمیہ، اب جان بچاؤ گی یا ایمان؟ تو 80 سالہ بوڑھی سمیہ کہتی ہے، جان تو دے سکتی ہوں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ 80 سالہ بوڑھی سمیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضرت بلال کو دھوپ کی گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور اوپر سے وزنی چٹان رکھ دیا جاتا تھا۔ ہمیں وہ دن یاد ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ ہمیں ان ظالموں کے مظالم یاد آ رہے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا، تمہیں یاد ہے، مجھے یاد نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ وہی شہر مکہ ہے جس کی گلیوں میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ یاد ہے وہ زمانہ جب ان کی عورتیں میرے لیے کوڑا کرکٹ لے کر انتظار کیا کرتی تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب یہاں پر
میرے ساتھیوں کو گھسیٹا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، لیکن تمہیں بھی یاد ہے میں ان کے ظلم مسلسل کو سہ کر کے کعبۃ اللہ جاتا تھا، اللہ سے درخواست کرتا تھا کہ اے اللہ کہیں تو اپنے رسول کو زخمی حالت میں دیکھ کر کہیں تیرا غضب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے، اے اللہ میں تیرے گھر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ان کی ہلاکت کے لیے دعا کروں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں ان کی ہلاکت کے لیے میری زبان سے کبھی کوئی جملہ نکلے تو اے اللہ میری اس دعا کو قبول نہ کرنا، بلکہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا تھا کعبۃ اللہ کے اندر۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش مکہ بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ چنانچہ کفار مکہ سمجھ گئے کہ آواز میں رحمت کی بو آ رہی ہے، انہوں نے کہا آپ شریف ہیں، شریف بھائی کے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی اس کو گلے لگایا جائے گا، جو سینے میں خنجر گھوپا کرتے تھے انہیں سینے سے چمٹایا جائے گا، جو پیغام موت بن کر حملہ آور ہوتے تھے ان کو پیام حیات دیا جائے گا۔ آج میں تمہارے لیے وہی جذبات وہی احساسات لے کر کے آیا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے جذبات تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو آمنہ کا لال تمہیں قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے، عبداللہ کا یتیم تمہیں اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں میں اعلان کر دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں میں اعلان کر دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، تمہارے سروں سے چادریں نہیں چھینی جائیں گی، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، تمہیں اپنے ماضی پر اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔